اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج نماز تراویح میں دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کی تقریباً تیسرا آدھا پارہ تلاوت کیا گیا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے رمضان سے متعلق اور روزے سے متعلق چند احکام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت کہ اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے جانکاری حاصل کیے بغیر کچھ غلط طریقے سے ہم نے اگر عمل کر لیا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلی جو بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بتائی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی امتوں میں جن جن میں رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو ان رسولوں کے ذریعے ان امتوں پر بھی روزہ جیسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا تھا۔ جیسے نماز کے تعلق سے بھی ہمیں قرآن میں باتیں ملتی ہیں، آیتیں ملتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نماز بھی تقریباً ہر نبی کی امت میں برابر اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہوا تھا۔ تو یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، لیکن اس کی حکمت خود اللہ تعالیٰ فرض کرنے والا رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی یہ ایک ایسی صفت کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہم بندوں کو تنبیہ کی ہے۔ کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور کتنی آیتوں میں ان بندوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور ان کے اندر یہ خوف اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ تقوی جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن باتوں سے خوش ہوتا ہے یہ جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ بہت سارے فرائض اور واجبات جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے ان میں نہ کوتاہی ہونے پائے، اور بہت سارے حرام کام اور حرام باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے ان کے قریب بھی ہمیں نہیں جانا ہے۔ تو ایسا اگر آدمی زندگی گزارے تو پھر یقیناً یہ جو نا تقوی کی جو نا بات ہوتی ہے۔ تو یہ تقوی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں متقی بنا کر، ہمیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بنا کر، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ سراسر تقوی ہم اپنے اندر جب پیدا کرتے ہیں تو اس کا پورا فائدہ، اس کا ثمرہ خود ہم کو ملتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ قدم قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تم پر رحمتوں کی بارش کی جائے۔ اور اسی طرح سے آج کی آیتوں میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اسے کون کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔
چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کیوں نہ ہو جائے، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ کوئی اور موذی جانور، کسی بھی طرح کی کوئی چیز، جب اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ تم کو حاصل ہو جائے۔ اور کتنے اور ثمرات اور فوائد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں بتائے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، اور ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی روٹی کا انتظام کریں گے کہ بندے کو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی میرے اپنے روزی روٹی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہت سارے فوائد، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اور یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا تو یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے، بلکہ ہمارے اپنے دین اسلام کے جو 5 ارکان شہادتین کے علاوہ عمل سے متعلق نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 4 ایسے ارکان ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ان ارکان کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ جب بندہ ان کو صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے تو اس کے اپنے باطن کی پاکیزگی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نماز کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے ہم کو روکتی ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہہ کر کہ یہ زکوٰۃ آپ ان کے مال میں سے لیجئے کہ جس کے ذریعے آپ ان کو پاکیزہ کریں گے۔ اور اسی طرح سے روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی، اور حج کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں، جیسے کہ آج ہم نے آیتیں پڑھی تھی، سنی تھی کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں باطن کی پاکیزگی کا اس طرح سے انتظام کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر دے دیا ہے اپنے ہی کلام مجید کے اندر کہ کامیابی اسی کے قدم چومے گی جس نے اپنے اندر پاکیزگی کی یہ صفت پیدا کی۔ بلکہ قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس آدمی نے پاکیزگی کی صفت اپنے اندر پیدا کی تو اسی کے لیے کامیابی منتظر ہے۔ اور یہ پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، جنگلوں میں جا کر سنیاسی بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بار میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اچھے کپڑے پہنتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، بس اللہ تعالیٰ جن باتوں کی ہم کو رہنمائی کرتے ہیں ان کے برابر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو خود بخود ہمارے اپنے اندر یہ صفت پیدا ہوگی، اور اس کا نتیجہ کامیابی کی شکل میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کی شکل میں ہمیں مل سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں، ابتدا میں تو جب روزے فرض کیے گئے تھے سب کو اختیار تھا، سارے مسلمانوں کو جن کو طاقت بھی ہے روزہ رکھنے کی، وہ چاہیں تو فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت بھی اتار دی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ طاقت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ پا لے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے، نہ بیمار ہے نہ وہ مسافر ہے، تو ایسی صورت میں ہر مرد اور عورت کو جن کا کوئی عذر شرعی نہ ہو تو ان سب کو روزہ رکھنا ہی فرض ہے۔
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نا رخصت، چونکہ اللہ تعالیٰ آگے جیسے کہ بتاتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی کہ رمضان کے مہینے میں اگر ادا نہیں کر سکتے رمضان کے روزے تو پھر دوسرے اور دنوں میں ان کی قضا کی جانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جو بالکل کبھی اس کی وہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی اور اس بیماری کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسا مریض اور ایسی بڑی عمر کے مرد اور عورتیں جو روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم برقرار رکھا کہ وہ روزانہ اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، جو کہ فدیہ کہلائے گا۔ اب یہ فدیہ چاہے آپ اپنے گھر ہی میں جو کچھ پکتا ہے اسی میں ایک اور آدمی کے لیے زیادہ پکا کر، کسی بھی غریب کو آپ جانتے ہیں، کسی بھی گھرانے میں جہاں لوگ محتاج ہیں ان کے گھر آپ نے ایک آدمی کا کھانے پینے کا جو ہو سکتا ہے اتنا بھیج دیا تو یہ کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ بھی دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ کہہ کر، جتنا زیادہ آپ دیں گے آپ کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن ایک آدمی کے برابر کھانے کے لیے جتنا درکار ہے اتنا تو دینا بہرحال ضروری ہے۔ اگر آپ کھانا پکایا نہیں دینا چاہتے ہیں، ایسے ہی کچا غلے کی شکل میں بھی چاول دے دیا زیادہ مقدار میں کہ آپ یا تو کھانے پکانے کرنے کے لیے چاول، دال، تیل ساری چیزیں خرید کر بھی آپ نے دے دی، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں بہرحال ایک آدمی کے لیے ایک دن کتنا وہ کھا سکتا ہے اس کے برابر بس فدیہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحری یا پھر جو ہے کب تک ہم کھا پی سکتے ہیں روزہ شروع ہونے سے پہلے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، کیونکہ ابتدا میں رمضان کے روزے جب فرض کیے گئے تھے اس وقت یہ قانون تھا کہ اگر کوئی بندہ سو گیا تو جیسے ہی وہ سویا وہیں سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ رات میں سمجھیے کہ عشاء کی نماز اور پڑھ کے اگر سو گیا بندہ، بیچ میں اٹھا بھی تو اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہہ کر کہ تم لوگ جب تک دن اور رات یہ دونوں واضح نہ ہو جائیں اس وقت تک کھاؤ پیو ملک، جسے آج ہم لوگ بالکل فجر صادق کے نام سے جانتے ہیں۔ فجر صادق جب طلوع ہو جائے تب سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تک برابر ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ بہت ساری مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جیسے ہی فجر صادق کا وقت ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان مسجدوں کی اذان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس اذان تک بندہ کھا پی سکتا ہے۔ لیکن جن مسجدوں میں فجر طلوع ہونے کے بعد بھی 10 منٹ 15 منٹ کے بعد اذان دینے کا رواج ہے، اس مسجد کی اذان کا سحری میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال ہمیں اچھی طرح سے معلوم کرنا ہے کہ یہ بہت وقت سے کافی پہلے احتیاط کے نام پر ہم کو جو روک دیا جاتا ہے یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ اور رسول سے بڑھ کر اور کوئی احتیاط کرنے والا نہیں ہو سکتا، تو اللہ اور اس کے رسول نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ فجر صادق طلوع ہونے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا وقت ہمیں آج کل بالکل اچھی طرح سے طے شدہ معلوم ہے، تو اسی کا ہم کو اعتبار کرنا چاہیے۔ اور اگر اذان
برابر طلوع فجر کے ساتھ ہوتی ہے تو اذان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، ورنہ جہاں دیر سے اذان دی جاتی ہے تو اس اذان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ فجر کی اذان تک سحری کھائی جا سکتی ہے، تو یہ اس اذان میں جہاں طلوع فجر کے فوراً بعد اذان دی جاتی ہے اس اذان تک تو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو سحری کھانے کی بات ہے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگوں سحری کیا کرو کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ تو یہ سحری بہت زیادہ لمبی چوڑی دسترخوان لمبا چوڑا بچھا کر خوب ڈٹ کے کھانے کا نام نہیں ہے، مختصر صحیح بہرحال یہ اس وقت میں بیدار ہونا اور اپنے پروردگار کو یاد کرنا، یہ اس کا جو نا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ تو سحری کھانے کے لیے جب ہمیں اٹھنا ہی ہے، الارم ہم سیٹ کرتے ہیں تو ایک آدھا گھنٹہ اور پہلے اگر ہم سیٹ کر لیں اور اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے پروردگار کو یاد کر لیں، دعا مانگنا مانگ لیں، کیونکہ یہ ایسا بالکل مبارک وقت ہوتا ہے۔ یہ صرف رمضان کی بات نہیں بلکہ ہمارے اپنے زندگی بھر کے لیے روزانہ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر چلے آتے ہیں اور بندوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں۔ ایسے بہرحال اللہ تعالیٰ روز برابر جو نا ایسے وقت میں جو بالکل تہجد کا وقت فجر سے ذرا پہلے کا وقت ہوتا ہے تو یہ آخر ثلث اللیل الآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ رات کا آخری حصہ، یعنی 3 حصوں میں رات کو جب بانٹیں گے آپ تو آخری جو تیسرا حصہ ہے تو اس پورے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، اور یہ روزانہ ہر رات کی بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے مبارک وقت میں اپنی نیند کی آغوش میں ہم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب سحری کی ہم کو برکت کی بات بتائی گئی تو ویسے ہی افطاری کرنے میں اور سحری جتنا ممکن ہو سکے آخری وقت میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رات جاگنے کی عادت ہوتی ہے، 2 بجے 2:30 بجے کھا لیا اور اس کے بعد وہ سونا چاہتے ہیں، سوتے ہیں ایسا کہ بالکل نہ فجر کی نماز کو اٹھ پاتے ہیں اور نہ بلکہ بسا اوقات گھر میں پڑھنے کی ہوتی ہے وہ خود بھی غلط ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی خاص کر رمضان کے مہینے میں تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور یہ زیب نہیں دیتا۔ جہاں تک افطاری کی بات ہے تو افطاری جلد سے جلد کرنا چاہیے، سحری جتنی تاخیر سے کریں گے وہ بہتر ہے، اور افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، وقت ہو گیا تو فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ لوگ برابر خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ تو افطاری جلد سے جلد، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، مزید اور 5 منٹ 10 منٹ بے احتیاط کی بات ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، بس جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو ایسی صورت میں ہمیں فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ بہرحال بہت ساری اور باتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہیں ان آیات کے اندر، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے اور میرے اپنے پاس کچھ سوالات بھی ہیں تو میں اپنی باتیں سمیٹتے ہوئے اب سوالات کی طرف آ رہا ہوں۔